بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شب برات کی رات قبرستان حاضری دینا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو ضرور چاہیے جہاں آپ عبادات کریں یہ رات جا کر گزاریں، وہاں قبرستان بھی حاضری دیں۔ اور قبرستان حاضری کا سنت طریقہ یہ ہے، جو ہی قبرستان میں جائیں یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا پڑھ کر آپ قبرستان میں جائیں، لیکن جہاں ایسا قبرستان ہے جس کے اندر رستے نہیں ہیں تو قبرستان کی جہاں اس کی دیوار ہے وہیں سے ایصال ثواب کر دیجئے، کہ اگر قبروں کے اوپر پاؤں پڑنے کا اندیشہ ہو تو پھر انسان گناہگار ہوگا، کہ قبر پر جان بوجھ کر قدم رکھنا یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے اب قبرستان کے باہر ہی سے دعا کر دیجئے۔ ہاں، جن قبرستانوں میں اندر رستہ بنا ہوا ہے اور ایسا رستہ جو قبرستان کے اوپر نہ بنا ہوا ہو، جدا پہلے سے ہی رستہ بنا ہے جو قبروں سے ہٹ کر ہے، اب ان رستوں میں آپ قبرستان میں جا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ قبرستان خواتین کا جانا شرعاً جائز نہیں، مرد وہاں جائیں اور دعا کریں۔ وہاں ایصال ثواب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ قبرستان جائیں تو اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات جو ہیں، جو چلے گئے یا جو جائیں گے، ان تمام کے برابر آپ کو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا۔ جب آپ مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کے ایصال ثواب کی برکت سے آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا، تو تھوڑے سے وقت میں آپ اربوں خربوں نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت سیدتنا عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد جب میں نے دیکھا آپ بستر مبارک پہ موجود نہ تھے، تو میں نے جب تلاش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف کے قبرستان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آقا نامدار دو جہان کے مالک و مختار مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے دعا فرمائی، اور دوسری حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ اس رات اللہ کریم کی رحمت اس قدر زیادہ جوبن میں ہوتی ہے کہ بنی کلب کی بکریاں، اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا تھا۔ تو ایک بکری کے آپ بال دیکھیں کس قدر کثیر تعداد میں ہوتے ہیں کہ اس کو گنتی میں ہم نہیں لا سکتے، اور پھر بے شمار بکریاں ہوں، ان تمام بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو اس شب کے اندر ان کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کو ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، ضرور قبرستان بھی جائیے، اس سنت کو بھی ادا کیجیے، لیکن یہ بھی احتیاط رکھیے کہ قبرستان قبروں کے اوپر اگربتیاں نہ جلائیں، چراغ نہ جلائیں، وہاں موم بتیاں نہ جلائیں۔ اس سے پرہیز کریں کہ یہ عام قبور کے اوپر یہ عمل کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ کی جو قبور ہیں وہاں آپ چراغ بھی جلا سکتے ہیں اور دربار کے اوپر چادر بھی چڑھا سکتے ہیں اور وہاں خوشبو بھی کر سکتے ہیں اور وہاں
بھی دربار سے ہٹ کر اگربتیاں آپ لگا سکتے ہیں۔ فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے درباروں پر چراغ جلائے جائیں، یہاں وہاں روشنی کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور تعظیم پیدا ہو اور وہ حاضر ہو کر اکتساب فیض کریں، اور اولیاء اللہ اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو بہت سارے دینی فوائد ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور عام مساجد بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تو عام مساجد کے اوپر غلاف نہیں ہوتا۔ تو کعبۃ اللہ اور عام مساجد میں لوگوں کے درمیان یہ تمیز قائم ہو چکی ہے کہ جو اللہ کا ایک خاص گھر ہے، باقی سارے عام گھر ہیں، تو خاص گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلاف لوگوں نے چڑھا دیا اور عام مساجد کے اوپر غلاف نہیں ہے کہ تمیز ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں اور عام کتابوں کے اوپر نہیں چڑھاتے، نہ ہی بخاری شریف کے اوپر، نہ ہی مسلم شریف کے اوپر، نہ ہی صحیح ستہ کی کسی بک کے اوپر، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اور عام کتابوں میں تمیز ہو جائے اور لوگ اس میں فرق کر سکیں کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ عام کتابیں ہیں۔ اسی طرح یہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ عام مساجد ہیں، اسی طرح یہ اولیاء اللہ ہیں اور یہ عام قبور ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید فرقان حمید کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ قبروں سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے درباروں پر جانے سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہاں اولاد نہ تھی اور بہت دعاؤں کے بعد بھی آپ اولاد سے محروم تھے۔ حضرت مائی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیت المقدس میں عبادت میں مصروف تھیں، اور جب آپ بیت المقدس میں تشریف لے کر گئے تو آپ کے پاس بہت سے بے موسم پھل دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت مائی مریم سے آپ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت سے یہ پھل عطا فرمائے ہیں جس رب کی میں عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے پاک پروردگار، تو مائی مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی اولاد کا موسم نہیں ہے، عمر بیت چکی ہے، زوجہ کی بھی عمر بیت چکی ہے اولاد پیدا ہونے سے، لیکن جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت مائی مریم کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کی، رب ذوالجلال نے آپ کو غلامن زکیہ، پاک بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائے۔